تاریخ اسلام میں عام الفیل ایک منفرد اہمیت کا حامل سال ہے۔ قرآن پاک میں سورہ فیل میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے صرف 50 یا 55 دن قبل مکہ مکرمہ میں عظیم الشان واقعہ رونما ہوا، جسے تاریخ کے اوراق میں واقعہ اصحاب فیل کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ 570 یا 571 میں یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا، جس کے ہمراہ 60,000 فوج اور کئی ہاتھی بھی تھے۔ یمن کا بادشاہ ذو نواس ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اس زمانے کے عیسائیوں پر بہت ظلم کیے تھے۔ اس نے ایک لمبی خندق کھدوا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً 20,000 عیسائیوں کو آگ میں جلا دیا تھا، جس کا ذکر سورہ البروج میں اصحاب الاخدود کے نام سے ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ 6 صدی عیسوی کی ابتدا میں نجران میں یمن کے مشرک حکمرانوں نے عیسائیوں پر جو ظلم و ستم کیے تھے، اس کا بدلہ لینا تھا۔ حبش کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے وہاں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اور پورے علاقے پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اس فوج کا سپہ سالار ابرہہ تھا، جو رفتہ رفتہ اس خطے کا خود مختار بادشاہ بن گیا۔ اس کا مشن عربوں کی اجارہ داری کا خاتمہ کرنا تھا اور عربوں کی تجارت کو ختم کرنا، اور عرب میں عیسائیت پھیلانا بھی اس کے اولین عزائم میں شامل تھا۔ اپنے اسی مشن کی تکمیل کی خاطر ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت صنعائی میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا، جسے مورخین نے الکلیس کہا ہے۔ ابرہہ یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ حافظ ابن کثیر کے بقول ابرہہ نے اپنی اس خواہش کا نہ صرف اعلانیہ اظہار کیا بلکہ منادی بھی کرا دی کہ عربوں کا رخ اس گرجا گھر کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں ابرہہ کے اس بڑے گرجا گھر میں گندگی پھیلا کر اس کو نجاست سے گلیظ کر دیا۔ جب ابرہہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے تک چین سے نہ بیٹھنے کی قسم کھا لی، اور اس مقصد کو فوری پورا کرنے کے لیے 60,000 کی فوج لے کر، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، مکہ پر حملہ کی خاطر روانہ ہو پڑا۔ مکہ سے 3 کوس دور الغمز نامی مقام پر ابرہہ نے اپنے ہراول دستے کو مکہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور اس کی فوج کا اگلا دستہ اہل مکہ کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو لوٹ مار کر کے چھین لایا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ لوٹ مار کے بعد ابرہہ نے ایک قاصد کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہارے مال و جان سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا۔ سیدنا عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، اور چونکہ آپ اس وقت مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے سردار ہیں، ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے اور انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگی، اور پھر مکہ والوں کو ساتھ لے کر اس یقین کے ساتھ پہاڑوں میں چلے گئے کہ یقیناً ابرہہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا، تو اس کا ایک اونٹ جس کا نام محمود تھا وہ بیٹھ گیا اور مکہ مکرمہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہ ہوا، جبکہ اس کو یمن کی طرف ہانکا جاتا تو وہ چلنے لگتا۔ اسی دوران پرندوں کا ایک گول نظر آیا، جن میں سے ہر ایک کے پاس چنے کے برابر 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، جو انہوں نے لشکر کے لوگوں کے اوپر برسانی شروع کر دیں۔ ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جس پر یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ لوگ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مرے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک حصہ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب کے لیے عبرتناک ہوئی۔ ہاتھیوں کو اپنے ساتھ لانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے خیال میں وہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو ہنکا دیں تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ گر جائے گا۔
یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہاتھیوں کا ساتھ لانا ہی ان کی ذلت آمیز شکست کا سبب بنا۔ اس واقعے کی تاریخ اور سن میں مورخین کا اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا تھا۔ طیر ابابیل سے مراد ایسے پرندے ہیں جو عجیب طرح کے تھے اور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے، اور کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے۔ اصحاب فیل کے اس واقعے کی وجہ سے عربوں میں اللہ کے گھر اور اس کی نگرانی کرنے والے قبیلہ قریش کی اہمیت اور عظمت بڑھ گئی، چنانچہ وہ ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، اور اس طرح ان کے سفر کسی بھی خطرے سے خالی تھے۔ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کا حج اور طواف کیا جاتا ہے۔ یہ وہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے زمین پر بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ بیت اللہ مسجد حرام کے قلب میں واقع ہے اور قیامت تک یہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ 24 گھنٹوں میں صرف فرض نمازوں کے وقت خانہ کعبہ کا طواف رکتا ہے، باقی دن رات میں ایک گھڑی کے لیے بھی بیت اللہ کا طواف بند نہیں ہوتا۔ بیت اللہ کی اونچائی 14 میٹر ہے جبکہ چوڑائی ہر طرف سے کم و بیش 12 میٹر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر۔ حدیث میں ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیت اللہ شریف کو ہر سال غسل بھی دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اب تک تقریباً 13 مرتبہ ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل اس کی تعمیر فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر، اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کی تعمیر، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی از سر نو تعمیر کی، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پانچویں مرتبہ عمالقہ کی تعمیر تھی، چھٹی مرتبہ جرہم کے قبیلے نے تعمیر کی۔ یہ عرب کے 2 مشہور قبیلے ہیں۔ ساتویں مرتبہ قصہ کی تعمیر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں دادا ہیں۔ اس کے بعد قریش کی تعمیر، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دستے مبارک سے حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں لگایا تھا۔ 9ویں مرتبہ 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حتیم کے حصے کو کعبہ میں شامل کر کے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی اور دروازے کو زمین کے قریب کر دیا۔ نیز دوسرا دروازہ اس کے مقابل دیوار میں قائم کر دیا گیا تاکہ ہر شخص سہولت سے ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی۔ 10ویں مرتبہ 33ویں ہجری میں حجاج بن یوسف نے کعبہ کو دوبارہ قدیم طرز کے موافق کر دیا، یعنی حتیم کی جانب سے دیوار پیچھے کو ہٹا دی اور دروازہ اونچا کر دیا اور دوسرا دروازہ بند کر دیا گیا۔ 11ویں مرتبہ 1021 ہجری میں سلطان احمد ترکی نے چھت بدلوائی اور دیواروں کی مرمت کی۔ 1039 ہجری میں سلطان مراد کے زمانے میں سیلاب کے پانی سے بیت اللہ کی بعض دیواریں گر گئی تھیں تو سلطان مراد نے ان کی تعمیر کروائی، اور پھر 1417 ہجری میں شاہ فہد بن عبد العزیز نے بیت اللہ کی کچھ ترمیم کی جو آج تک اسی صورت میں قائم ہے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔